حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی آپ کے القاب میں سے مشہور لقب جو محی الدین ہے، جس کا لغوی معنی دین کو زندہ کرنے والا، اس سلسلہ میں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں اس حقیقت کو 258 صفحے پہ لکھا، اور اس لقب کے لحاظ سے جو انفرادیت ہے اس کو مکمل طور پر واضح فرمایا۔ آپ کا یہ مقالہ جو ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عربی زبان میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسمیتوں کا قیل لہ رضی اللہ تعالی عنہ ما سبب تسمیت کا محی الدین۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا آپ کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ ما سبب تسمیت کا محی الدین؟ قال رجعت من بعد سیاحاتی مرتن فی یوم جمعہ فی سنۃ 11 و 500 الی بغداد حافیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی سفر سے جمعہ کے دن واپس آ رہا تھا بغداد شریف کی طرف، اور یہ زمانہ تھا 511 ہجری کا۔ 511 ہجری میں کسی سفر سے واپس بغداد شریف آ رہا تھا حافیہ، ننگے پاؤں، درحال کہ میں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا۔ فمررت بشخص مریض متغیر اللون نحیف البدن، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا کمزوری کی وجہ سے، جس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا، بدن اس کا نحیف تھا، اور وہ شخص مریض نظر آ رہا تھا۔ فقال علی السلام علیک یا عبد القادر، اس شخص نے مجھے سلام کہا، السلام علیک یا عبد القادر، ان الفاظ کے ساتھ۔ فرددت علیہ السلام، تو میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ فقال ادن منی، تو اس شخص کو جب میں نے جواب دیا تو اس نے کہا ذرا میرے قریب ہو کے میری بات سنو۔ فدنوت منہ، تو میں اس شخص کے قریب ہوا۔ فقال علی اجلسنی، وہ شخص چونکہ علالت اور کمزوری کی وجہ سے زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اس نے مجھے یہ کہا اجلسنی، مجھے بٹھاؤ۔ کہتے ہیں فاجلستہ، تو میں نے سہارا دے کر لیٹے ہوئے شخص کو بٹھایا۔ جب میں نے بٹھایا فنما جسدہ، بیٹھتے ہی اس کے جسم میں یوں نشو و نما ہوئی کہ جیسے بیماری کبھی تھی ہی نہیں۔ نما سے نمو، نمو سے نما، یعنی وہ جسمانی طور پر صحت مند اور کڑیل جوان کی شکل میں وہ شخص ہو گیا۔ نما جسدہ وحسنت صورتہ، اور وہ جو کمزوری کے نشانات تھے ختم ہو گئے، صورت بڑی خوبصورت ہو گئی۔ وصفا لونہ، اور جو رنگ پیلا پیلا تھا، زردی مائل، وہ بھی ختم ہو گیا اور رنگت بہت اچھی ہو گئی۔ جس وقت یہ ساری چیزیں اچانک اس میں یہ تبدیلیاں آئیں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فخفت منہ، مجھے اس سے خوف آنے لگا کہ اچانک یہ کس طرح اس میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے، ابھی اس کی صورتحال کیا تھی؟ اور اس نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ، میں بٹھایا ہے میں نے، اور اتنے میں اب اس کی کمزوری بھی دور ہو گئی اور یہ ساری اچھی تبدیلیاں تھیں، مگر بہت جلد وہ جو کچھ رونما ہوا اس سے مجھے خوف آنے لگا کہ یہ کون سی مخلوق ہے اور یہ کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں فقال، اب اس نے کہا اتعرفونی، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ فقلت لا، تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں پہچانتا آپ کو، آپ خود اپنا تعارف کروا دیں۔ قال انا الدین، اس شخص نے کہا جو پہلے کمزور تھا، اس نے بول کے کہا انا الدین، میں دین ہوں۔ وَكُنْتُ دُسِّرْتُ كَمَا رَأَيْتَنِي، اور میری صورتحال وہی تھی جو تم نے ابھی دیکھی کہ میں اتنا کمزور ہو چکا تھا اور اس حد تک مرض لاحق تھا۔ وَقَدْ أَحْيَانِ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ، رب نے آپ کے ذریعے سے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ احیان اللہ بِكَ، آپ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے زندہ کر دیا ہے، اور ساتھ کہا وَأَنْتَ مُحْيِي الدِّينِ،
لہذا آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک صاحب کرامت ولی ہی نہیں، یعنی کرامتیں تو اتنی ہیں کہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے تسلیم کیا، امام ذہبی نے تسلیم کیا کرامتوں کے تواتر کو، لیکن آپ نے عقائد کے لحاظ سے جو جنگ لڑی عالم اسلام میں، اور فقہ اور احوال انسانیت کی تبدیلی کے لیے جو آپ نے کردار ادا کیا، اور اس وقت جو خرافات رائج ہو چکے تھے امت کے اندر اور بد اعتقادی جڑیں پکڑ رہی تھی، اس سب کا جو آپ نے صفایا کیا اور اعلیٰ درجے پہ کیا، تو اس بنیاد پر آپ کو محی الدین کا لقب ادا کیا گیا۔ اب اس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی، یعنی یہ جو آپ نے ساتھ سن بھی بیان کیا 511 ہجری، اس سے پہلے بھی ہزارہا اولیاء ہیں، بعد میں بھی ہزارہا اولیاء ہیں، اور کچھ ہر ایک ولی فیض بانٹتا رہا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا فیضان ہے کہ نبی تو کوئی نہیں آ سکتا مگر اس امت کے اندر سے ایسی ہمیشہ قوت ابھرے گی کہ جو جتنی بھی اندھیروں کی کوشش ہوگی اسے ہٹا کے سویرے آباد کرے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین، تبع تابعین میں بھی بڑے بڑے اولیاء تھے، اور پھر ان کی جد و جہد ہے، ان کی کاوشیں ہیں، لیکن چلتے چلتے پھر جا کر یہ جو چھٹی صدری ہجری تھی، اس کے اندر ایک کمزوری رونما ہو چکی تھی، جو مختلف قسم کی حکومتوں کے نتیجے میں اسلام کے اندر کچھ چیزیں خرافات اور کمزوریاں آئی تھیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے ان اولیاء میں سے بھی یہ فوقیت عطا فرمائی کہ جو اپنا کام تو کرتے رہے لیکن مگر احیاء کی پھر بھی ضرورت پڑ گئی تھی، اور پھر بھی صورتحال ایسی تھی کہ رنگ کا متغیر ہونا اور کمزوریوں کا آ جانا، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احیاء امت کی جد و جہد، آپ کی تجدید کی کوششیں، اور آپ کی جو غوثیت ہے وہ اس انفرادیت کی ہے کہ رب ذوالجلال نے ان سب میں سے محی الدین ہونے کا شرف علل اطلاق اور اعلیٰ نمبر پر اس عہد میں جو عطا کیا، تو وہ مرتبہ 11ویں والے پیر ہی کا مرتبہ ہے۔